بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ مبین صاحب سمین کو چھوڑ کر بیڈ تک آئے تھے۔ اچھا فائق، چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے ان کا کندھا چھوا تھا۔ اتنی دیر میں خود کو سنبھال کر بہت مشکل سے انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، ضرور، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ ان کا شانہ تھپک کر وہ سمین کو لے کر باہر نکل گئے۔ میں انکل کو باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں ڈیڈ، اہلیار نے کہا تو انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی تھی، پھر جیسے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اہلیار روم سے نکل کر مبین صاحب کے پیچھے گیا تھا۔ سمین اور اہلیار مبین صاحب کو چھوڑنے کے لیے ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آ گئے۔ گراؤنڈ میں آ کر وہ لوگ ایک طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اداسی سمین کا ماتھا چوم کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ سمین بس انہیں دیکھنے لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور بالکل بھی لڑنا جھگڑنا مت اہلیار سے۔ انہوں نے پیار سے اسے تنبیہ کی تاکہ اس کی اداسی دور ہو جائے۔ خاموش کھڑا اہلیار ہولے سے ہنس دیا تھا۔ سمین، ایک بات کہوں، مانو گی؟ ایک دم سے وہ سنجیدہ سے ہو گئے۔ حکم کرے بابا۔ وہ پیار سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فائق تمہیں بہت چاہتا ہے سمین، تم اس کی نوشی کی نشانی ہو۔ اس نے شدت سے محبت کی تھی نوشی سے، شاید زین سے بھی زیادہ۔ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے، میرے اور سارا کے لیے تمہیں ہمیں بخش دیا تھا۔ بہت قربانیاں دی ہیں اس نے صرف تم دونوں کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ سمین آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائی۔ اہلیار بس سینے پر ہاتھ باندھ کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری خوشی کے لیے وہ تم سے کبھی نہیں ملا، کبھی اپنا حق نہیں جتایا، آج تک تم سے کبھی بابا کہنے کا بھی حق نہیں مانگا، صرف میری وجہ سے۔ مبین نے سر جھکا لیا۔ اہلیار بہت غور سے مبین صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، مگر اس نے یہ قربانی بھی دی سارا کے لیے، میرے لیے۔ کبھی تم سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اتنے سالوں سے وہ تڑپتا رہا، تمہیں کبھی کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارا سگا باپ ہے سمین، خونی رشتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، اگر وہ دور ہوں تو وہ ہمیشہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو خونی رشتوں سے دور ہوں۔ وہ بہت ہی غمگین سے ہو رہے تھے۔ سمین کا جھکا سر تھپک کر وہ مسکرائے۔ فائق نے اپنے کیے کی بہت لمبی سزا کاٹی ہے سمین، بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ کیا آسان تھا نگار سے یہ چھپانا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے اہلیار چاہتا ہے؟ پورے 10 سال اس راز کو راز رکھنے میں کئی سختیاں تھیں۔ اگر نگار کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ تم دونوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دیتی۔ ان کی بات پر اہلیار کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے جو مبین صاحب سے چھپے نہیں رہے۔ میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں تم لوگ جانو کہ فائق نے کیا کیا کھو کر تم دونوں کو ایک دوسرے کا بنایا ہے۔ مبین صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس بار مڑ کر اہلیار کو گلے سے لگا گئے۔ اہلیار، فائق یوں ہی تمہیں اپنے بیٹے کی طرح نہیں چاہتا، اس کا فخر یوں ہی تو نہیں تم اسی لائق ہو۔ تم نے جو محبت کی مثال قائم کی ہے نا، میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے فرط محبت سے اس کا سر چوما، پھر اس سے الگ ہو کر پھر سے وہ سمین کی طرف مڑے، خاموش سی، اداس ان کی اپنی گڑیا۔ فائق کی محرومی کا علاج بس تمہارے پاس ہے گڑیا، ایک بار اسے بابا کہہ کر اس کی عمر بھر کی سزا ختم کر دو۔ جھک کر اس کے سر کو چوم کر انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ ان کا دل اب بھاری ہونے لگا۔ اس وقت سارا انہیں بری طرح سے یاد آنے لگی۔ اچھا اب چلتا ہوں۔ اہلیار کا کاندھا تھپا کر وہ مڑ کر وہاں آ چکی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ اہلیار اور سمین کچھ دیر ایسے ہی کھڑے جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھتے رہے تھے، پھر اہلیار نے اپنا سر جھٹک کر مڑ کر سمین کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے ایک ہاتھ کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے جھکے سر کو بھی اٹھایا تھا۔ سمین کا دل بھر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی نکل کر گالوں میں بہنے لگی۔ ضروری ہے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا جائے؟ اس کی تھوڑی ویسے ہی تھامے بہتے آنسو دیکھ کر اہلیار نے دکھ سے کہا۔ سمین نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا، ہچکیوں سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ اہلیار نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور جیسے بے بسا ہو کر انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسائیں۔ سمین رونے پر ایک بار اذیت سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر سمین کی طرف دیکھا۔
ماضی کا یہ دردناک اوراق جب جب پلٹے جائیں گے دونوں کو ہی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ سمین ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا، وہ اس کے سینے سے لگ کر اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ وہاں درختوں کے ہجوم کے پاس وہ اسے لیے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا، اپنے سینے سے لگی روتی سمین کو کچھ دیر کھول کر رونے دیا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے۔ اب بس طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اس کی سسکیاں مدھم ہوئی تو سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے بہت نرمی سے وہ اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ انہوں نے کتنے دکھ جھیلے ہیں ایلی، بار بار ناک سکوڑتے ہوئے وہ بہت دکھ سے، اس کا رونے سے پورا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، آنکھیں اور ناک۔ یہ انہیں نہیں ڈیڈ کہو نا، یہ انہیں نہیں کہو، ڈیڈ کہو نا، انکل کی طرح۔ بابا، میں نے کبھی بھی تمہارے منہ سے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس نے پیار سے ڈانٹ لگائی۔ کبھی کہا نہیں نا، جھجک ہوتی ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ چلو مان لیتا ہوں، پہلے جب ملی تو ان کا رویہ مصلحتوں کے تحت تمہارے ساتھ روٹ تھا۔ اس ٹائم کی جھجک ٹھیک بھی تھی، مگر اب کیا سمین، اس حادثے کے بعد، سب آشکار ہونے کے بعد اب بھی تمہاری جھجک کیوں ہے؟ اب تو یہ جھجک چھوڑ دو، پہل کر لو۔ اہلیار بہت پیار سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو کبھی کچھ نہیں کہا، جس طرح سے تمہیں پیار سے بیٹا بلاتے ہیں، پیار سے تمہاری پیشانی چھوتے ہیں، ایسا پیار مجھ سے تو نہیں ظاہر کیا۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے، مگر وہ کیوں نہیں کہتے جیسا اظہار تم سے، ویسا مجھ سے کیوں نہیں؟ اس کے شکوے پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی معصوم زندگی کو گھورا۔ تم جلتی ہو ہم باپ بیٹے کے پیار سے؟ ہاں جلتی ہوں۔ کیا کر لوگے؟ میرے بابا پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ تم چاہو جل جل کر کالی ہو جاؤ، ڈیڈ پر پہلا حق میرا ہی ہے۔ یہ قبضہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ بٹ یار، سب جلنا کڑنا چھوڑ دو، میرے بچے کالے ہو جائیں گے۔ اس کی ناراض آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہہ کر سمین کو اس نے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہولے سے ہنسی تو اہلیار نے چہرہ بڑھا کر اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ایلی، اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، وہ پہلا نہ صحیح دوسرا حق تو مجھے دے سکتے ہیں۔ سمین نے اس بار اداسی سے کہا۔ اس کی اداس شکل پر اہلیار سنجیدہ ہو گیا۔ سمین، وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں جھجکتے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں۔ ابھی تک ڈیڈ اپنے آپ کو تمہاری ممی کا گنہگار سمجھتے ہیں۔ گناہ کا احساس ہی ہے جب وہ تم سے کچھ بھی کہنے سے ڈرتے ہیں۔ اب بھی اپنے آپ کو نوشی آنٹی کی بددعا کے گھیرے میں محسوس کرتے ہیں، اور ان کو صرف تم اس شرمندگی، اس ڈر سے، اس احساس گناہ کے احساس سے نکال سکتی ہو۔ وہ نوشی آنٹی کے گنہگار ہیں سمین، تمہارے نہیں، جو تم ان کی پہل کی منتظر ہو۔ اہلیار کی کہی بات نے اسے شرمندہ کر ڈالا۔ سر جھکا کر وہ اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ اہلیار نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو دانتوں کے ظلم سے آزاد کر دیا۔ سمین، ڈیڈ نے اپنے انجانے میں کی غلطی کہو یا گناہ، اس کی بہت لمبی سزا کاٹی ہے۔ میری ممی کا ساتھ، تم سے دوری، سب انہوں نے ایک سزا سمجھ کر قبول کیا۔ کیا تم اب ان کی سزا ختم نہیں کرنا چاہتی؟ تم نہیں چاہتی ان کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے؟ اہلیار بہت ہی امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین سر اٹھائے یکٹک اسے چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہم دونوں کے لیے، ہمیں خوش دیکھنے کے لیے؟ وہ ہر قدم پر ممی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ ہمیں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جائیں میری ماں سے اپنے ایک ایک ظلم کا حساب لے لیں، مگر تم سے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ پلیز تم ان سے ویسے ہی پیش آؤ جیسے ایک چاہنے والی بیٹی پیش آتی ہے، تاکہ انہیں سکون میسر ہو جائے۔ وہ ہمارے والدین ہیں سمین، ماضی میں یا حال میں انہوں نے جو کچھ بھی غلط کیا ہو، بھلے وہ گنہگار ہوں، مگر اللہ ہم کو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے محبت سے پیش آنا چھوڑ دیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ انہیں ان کی غلطی کی سزا دیں۔ اہلیار اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اسے لگاتار سمجھا رہا تھا۔ سمین کی زبان خاموش تھی، مگر آنکھیں کہہ رہی تھیں یہی وہ شخص ہے، اگر اللہ اجازت دیتا تو وہ اس کی بھی عبادت کرتی۔ آج محبت نہیں، ایک عقیدت سی اس سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اہلیار نے گہری سانس لے کر سر بینچ کی پشت پر رکھے گردن موڑی تھی۔ سمین کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر ان آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہی تو تھی اس کے درد دل کی دوا۔
ساری زندگی اس کی بے پناہ محبت اس کے زخموں پر مرہم بن جائے گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب بھول گیا، بس ایک سمین ہی رہ گئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ثاقب اٹھ کر اہلیار کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ نیلم سے فائق صاحب کو ان کا پرہیزی ناشتہ دے کر اہلیار کو بھی ناشتہ دیا تھا۔ سمین سب کے لیے فلاسک سے چائے نکالنے لگی۔ ناشتے کے فوراً بعد ثاقب آفس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اچھا انکل، اب آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ درست کر کے کھڑے ہو گئے۔ اہلیار بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ عادل اب بھی گود میں تھا۔ اہلیار، اب تم بھی آفس جانا اسٹارٹ کر دو، فائق صاحب نے اچانک سے اس سے پیار سے کہا۔ کیوں، یہاں میں آپ کو برا لگتا ہوں؟ وہ شوخی سے کہہ کر عادل کو گود سے اتارتا ان کے قریب آ گیا۔ بیٹا، باپ کے پاس رہے کس کو برا لگتا ہے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ اب آپ جب تک اچھے نہیں ہو جاتے تو آفس نو۔ اہلیار ان کے قریبی بیڈ پر ٹک گیا۔ بھائی تو ہیں ہی، وہ سب سنبھال لیں گے فی الحال۔ اہلیار نے سامنے کھڑے ثاقب کو دیکھا۔ جی انکل، آپ بس جلدی سے اچھے ہو جائیں اور آفس آئیں۔ ثاقب نے خلوص دل سے دعا کرتے ہوئے جھک کر ان کا شانہ چھوا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھپک کر مسکرائے۔ ہاں، جلد سے جلد تم اچھے ہو کر گھر آؤ فائق، بڑا سونا سونا لگتا ہے گھر تم دونوں کی بنا، اس بار بڑی ماں نے بھی کہا تھا۔ ہاں، پھر ہم ایک بہت بڑا فنکشن رکھیں گے اور اس میں سمین اور ایلی کے گھر آنے والے نئے مہمان کی خوشی کا سیلیبریشن، ساتھ ہی ان کی رخصتی۔ عادت کے مطابق نیلم نے چہک کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ یا آپ کو بار بار میری رخصتی کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ سمین نے جل کر کہا۔ ایک رسم بچی ہے نا؟ نیلم نے اہلیار کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ ہاں، لوٹنے والی۔ وہ منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے انکل۔ اور بڑی ماں، آپ کا کیا خیال ہے پھر سے ایک اچھے سے فنکشن کے بعد ان دونوں کو رخصتی کر کے ہنی مون پر نہ بھیج دیا جائے؟ اس بار ثاقب نے ساتھ آ کھڑے اہلیار کے شانے پر ہاتھ مار کر شوخی دکھائی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ اہلیار کی تو دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ سمین نے بس خاموشی سے آنکھیں دکھائیں۔ ایلی کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ نیلم نے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ اسے آنکھیں مٹکاتے دیکھ کر فائق صاحب کو ہنسی آ گئی تھی۔ انہیں ہنستے دیکھ کر بڑی ماں کو دلی سکون ملا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑی ماں نے پیار سے اہلیار کے بازو پکڑے تو اس نے انہیں فوراً اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جی آپا، میرا بیٹا خوش رہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سب دیکھتے اور سب سنتے فائق صاحب بھی بہت پرسکون ہو چکے تھے۔ بس بیٹا ہی بابا؟ سمین اچانک ہی بولی تو سب کے سب ایک دم سے چپ ہو گئے۔ فائق صاحب نے چونک کر سمین کو دیکھا۔ انجانے میں ہی صحیح، کیا اس نے انہیں بابا بولا تھا یا انہیں دھوکہ ہوا ہے؟ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ اہلیار شکر کا سانس لیتا ہوا اور خوشی کے بھرپور احساسات کے ساتھ ساکت بیٹھے فائق صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے شانے پر اپنا بازو پھیلا کر شرارت سے سمین کو دیکھنے لگا۔ جو میرا ہے اس پر حق جتانا کیسا؟ ڈیڈ تو پہلے ہی میرے ہیں، آف کورس انہیں بیٹی سے زیادہ بیٹے کی فکر ہوتی ہے۔ اس نے فائق صاحب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سمین کو چھیڑا تاکہ وہ پھر سے یہی لفظ کہے جو ان کے دل کی خواہش تھی۔ جی نہیں، بیٹیوں کا پہلا حق ہوتا ہے بابا پر، اس لیے میرا پہلا حق ہے۔ کیوں بابا، آپ صرف میرے بابا ہیں نا، میرے پیارے بابا؟ سمین آنکھوں میں آنسو لیے اور معصومیت سے بولتی بالکل ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ فائق صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ ان کی بیٹی، ان کی نوشی کی نشانی، آج انہیں بابا کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ فائق، آج اپنی ساری محرومیاں دور کر لو، آج ساری سزائیں معاف ہو گئیں، آج عذابوں کے بوجھ سے تم آزاد ہو گئے۔ بڑھو اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لو، جیسے نوشی نے چپکے سے ان کے کانوں میں صدا دی تھی۔ ان کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اہلیار نے ان کے شانوں پر اپنے بازو ہٹا لیے اور ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بڑھ کر سمین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر برسوں کی خواہش دل سے نکلی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ بڑھایا، سمین کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ کتنے ہی آنسو باپ بیٹی کے چہرے کو بھگوتے چلے گئے۔ سمین کے دل میں یہاں سے وہاں تک ایسا سکون اترا تھا جیسا کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ واقعی ماں باپ کی محبتوں کے آگے دنیا کی ساری محبت پھیکی ہے۔ سمین، میری بچی، میری نوشی کی نشانی۔ انہوں نے ایک دم سے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر برسوں کا غبار آنسوؤں کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اتنی دیر سے کھڑے سب دیکھتے، وہاں موجود سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے بڑا ظلم کیا تم پر بھی میں تمہارا گنہگار ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کہتے جا رہے تھے۔ سمین تڑپ کر ان کے سینے سے الگ ہو گئی تھی۔
آپ میرے گنہگار نہیں ہیں بابا، آپ نے تو ہمیشہ مجھ سے محبت کی، میری حفاظت کی، آپ میرے بہت اچھے بابا ہیں، بہت ہی اچھے۔ ان کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کر دی، وہ محبت سے بول رہی تھی۔ فائق صاحب اس کے ہاتھ تھام کر اس پر اپنا سر جھکا کر پھر سے روئے تھے۔ بس کرو فائق، سنبھالو خود کو، حد کرتے ہو، بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ بڑی ماں نے آگے بڑھ کر ان کے پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ وہ یوں ہی سمین کے ہاتھ پر سر رکھے روتے رہے تھے، ان کا دل قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی حالت سے سب کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ بابا پلیز مت روئیں، سمین روتے ہوئے انہیں تکلیف سے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار بھیگی آنکھیں پہنچتے ہوئے قدم قدم چل کر دوسری طرف سے آ کر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ سب ٹھیک ہو گیا ہے اب؟ ان کے دونوں شانے تھام کر ان کا جھکا سر اٹھایا۔ فائق صاحب نے سمین کے ہاتھ چھوڑ کر اپنے آنسو صاف کر لیے۔ ثاقب نے فوراً بڑھ کر پانی کا بھرا گلاس اٹھایا اور لا کر فائق کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے بغیر کسی کی طرف دیکھے ہوئے ان کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ پانی پی کر واقعی ان کے دل کو کچھ راحت ملی تھی۔ سمین نے خالی گلاس ان کے ہاتھ سے لیا۔ ڈیڈ، پاس بیٹھے اہلیار نے ان کا چہرہ چھوا۔ ٹھیک ہوں میں، پریشان مت ہو۔ اپنے قریب بیٹھے اہلیار کے شانے پر اپنے بازو پھیلا کر انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگایا تھا۔ مائی سن، اس کے سر کو جھکا کر چومتے ہوئے وہ محبت سے لبریز ہو کر بولے۔ اہلیار آسودگی سے مسکرا دیا۔ ان کو اس کا کتنا خیال تھا اس کا جواب کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کے سینے سے لگے اہلیار نے ہونٹ گول کر کے سمین کی طرف دیکھا۔ یوں دیکھنے کا مقصد صرف اسے چڑھانا تھا۔ سمین نے سمجھ کر غصے سے اسے ناک چڑھا کر منہ چڑھایا۔ تم دونوں ہی میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ باری باری دونوں کے سر کو چوم کر انہوں نے بڑی ماں کی طرف دیکھا۔ اب تو خوش ہونا فائق۔ بڑی ماں کو لگا جیسے آج زین ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ جی آپا، آج جیسے لگ رہا ہے سارے عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ بہت اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان سے کچھ چھینا تھا تو بدلے میں انہیں اتنا محبت کرنے والا خاندان دیا تھا۔ دادو، آپ اب گھر چلیں، پھر ہم سب مل کر پارٹی کریں گے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے عادل اور عاقب بھی ان کے پاس آ کر ان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اہلیار اور سمین مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ثاقب بچوں کو لے کر انہیں اسکول چھوڑنے چلے گئے۔ وہیں سے انہیں آفس کے لیے نکلنا تھا۔ فائق صاحب آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے تو سمین اور نیلم اپنی باتیں کرنے کے لیے روم سے نکل کر باہر چلی گئیں۔ اہلیار بڑی ماں کے ساتھ ایک طرف کونے میں لگے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممی کیسی ہیں پھپھو؟ یہ سوال وہ ان کے علاوہ کسی اور سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر بیڈ کی طرف دیکھا بھی تھا۔ فائق صاحب دوا کے زیر اثر اب غنودگی میں چلے گئے تھے۔ جیسی تھی ویسی ہی ہے، نہ پہلے اس نے کبھی کسی کی پرواہ کی تھی نہ اب ہے۔ پہلے ایسا لگتا ہے جیسے نگار کوئی پتھر ہو، نہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہے نہ شرمندگی، بلکہ وہی غرور، وہی انا۔ سب نے غلط سوچا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چلے گا تو نگار ہار جائے گی۔ نہیں ایلی، وہ کبھی بھی خود کو جھکنے نہیں دے گی۔ بڑی ماں بڑی سرد آہ بھر کر بولی تھی۔ نگار کا اصلی چہرہ دیکھ کر جتنا غم اہلیار کو تھا اتنا غم انہیں بھی تھا۔ اہلیار نے ان کے منہ سے یہ سن کر جیسے تھک کر صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی تھی۔ نگار کے لیے اب کیا کہوں ایلی، بس یہ دعا ہے اللہ اب اسے عقل دے دے، اب کوئی حسد اور نفرت کے جذبے میں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ اس کی اداس شکل پر انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کتنا زخمی تھا وہ اندر سے۔ ممی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب اگر انہوں نے سمین کو نقصان پہنچایا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار کچھ کر گزرنے کا عزم دیکھ کر بڑی ماں کا دل لرز گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ایلی، میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو اپنے کمزور ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ چھوڑے پھپھو، بس آپ دعا کرنا ہم دونوں کے لیے کہ اب ہمیں کوئی الگ نہ کرے۔ ان کی اس طرح خوفزدہ ہونے پر اس نے خود کو سنبھال کر اس بار نرمی سے انہیں دیکھا۔ میری دعا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، بس میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے۔ اہلیار نے اپنی پھپھو کو بڑی محبت سے گلے سے لگا لیا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ فائق کی چھٹی کب مل رہی ہے؟ انہوں نے اس بار بات ہی بدل ڈالی۔ 2 دن اور کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، بس پھپھو ڈیڈ ٹھیک ہو جائیں ہم سب پھر سے ویسے ہی خوشی سے ایک ساتھ رہیں گے۔ اہلیار نے اس بار خوش ہو کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ تم نے سمین کو بتایا اس کی ماں کے بارے میں؟ بڑی ماں نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ وہی تو سوچ رہا ہوں بڑی ماں، اسے کیسے بتاؤں، وہ ایسی کنڈیشن میں ہے تو۔ اہلیار کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ اس آزمائش سے بھی کر گزرنا ہی تھا۔ میرا خیال ہے اس بات کو تم فائق پر چھوڑ دو، وہ سمجھے گا تو بتائے گا، جیسے اتنے دن سے بے خبری میں گزر گئے۔ کچھ دن اور صحیح، انہوں نے صحیح کہا تھا۔ سمین کو یہ بات
مبین صاحب یا فائق صاحب اپنے حساب سے سمجھ کر بتائیں تو ہی ٹھیک ہے۔ 9 ماہ بعد اہلیار ثاقب وہ کچھ اور بھی کہتے کہ نیلم دور سے ہی دونوں کے پاس دوڑتے قدموں سے پکارتی چلی آ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ ان کی یہ حالت اہلیار کا دل ڈوبنے لگا، دھڑکنیں رکنے لگی۔ گھبرا تو خود ثاقب بھی گئے تھے۔ اہلیار کا بازو چھوڑ کر وہ نیلم کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا نیلم؟ ثاقب نے بہت ہی گھبرا کر روتی نیلم کو بڑھ کر تھام لیا اور بہت گھبرا کر پوچھا۔ ثاقب، نیلم کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اہلیار کسی بری خبر کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑکھڑانے لگا۔ سنبھلنے کے لیے وہیں گراؤنڈ میں لائن سے لگی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی کی پشت کا سہارا لیا۔ اہلیار ثاقب وہ کچھ اور بھی کہتے کہ نیلم دور سے ہی دونوں کے پاس دوڑتے قدموں سے پکارتی چلی آ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ اس کی یہ حالت اہلیار کا دل ڈوبنے لگا، دھڑکنیں رکنے لگیں۔ گھبرا تو خود ثاقب بھی گئے تھے۔ اہلیار کا بازو چھوڑ کر وہ نیلم کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا نیلم؟ ثاقب نے بہت ہی گھبرا کر روتی نیلم کو بڑھ کر تھام لیا اور بہت گھبرا کر پوچھا۔ ثاقب، نیلم کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اہلیار کسی بری خبر کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑکھڑانے لگا۔ سنبھلنے کے لیے وہیں گراؤنڈ میں لائن سے لگی ہوئی کرسیوں میں سے ایک لکڑی کی کرسی کی پشت کا سہارا لیا۔ ہم تایا تائی بن گئے ہیں، بیٹا ہوا ہے، سمین ٹھیک ہے ایلی؟ اسے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری محبت کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے، بس ابھی ہوش میں نہیں آئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے اب کوئی خطرے کی بات نہیں۔ آخرکار نیلم نے خود کے جذبات پر قابو پا کر اہلیار کو زندگی کی نوید دے دی تو اہلیار وہیں زمین پر گر کر سجدہ شکر میں جھک گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے اور دل شکر کے احساسات سے لبریز۔ نیلم اور ثاقب ایک دوسرے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ فائق صاحب نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ ہاسپٹل روم میں خود کو دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اٹھنا چاہا کہ بیڈ کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھے۔ اہلیار نے تیزی سے انہیں سنبھال لیا۔ میں یہاں کیسے؟ اور سمین میری بچی کیسی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فائق صاحب پوری طرح سے بیدار ہو چکے تھے اور انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ سب یاد آ گیا تو اب انہیں خود پر قابو نہیں رہا۔ ریلیکس ڈیڈ، کول ڈاؤن، سمین ٹھیک ہے، اب آپ فکر مت کریں۔ اہلیار نے انہیں کاندھے سے تھام کر دوبارہ لٹانے کی کوشش کی۔ فائق صاحب نے بے یقین نگاہوں سے اہلیار کو دیکھا۔ سمین ٹھیک ہے؟ سچ اہلیار؟ سمین ٹھیک ہے؟ اب تم مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ اہلیار کا ہاتھ تھام کر وہ کمزور آواز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں تڑپ ہی تڑپ تھی۔ ڈیڈ، کیا اہلیار آپ سے جھوٹ بولے گا؟ انہیں آرام سے لٹاتے ہوئے وہ دل سے مسکرایا تھا۔ فائق صاحب کے تڑپتے دل کو قرار آنے لگا۔ انہوں نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر دوبارہ کھولیں۔ کیسی روح بخش خبر تھی یہ، ورنہ انہیں یہ خوف مار رہا تھا کہ ان کی بیٹی بھی نوشی کی طرح انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایلی سچ کہہ رہا ہے انکل، سمین بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو آپ کو، آپ دادا اور نانا بن گئے ہیں۔ اہلیار بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ دوسری طرف کھڑے ثاقب نے خوشی سے بھرپور آواز میں انہیں بتایا تو فائق صاحب نے اچانک ملی اس خوشی کی خبر کو سن کر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے تیزی سے گردن موڑ کر پہلے ثاقب پھر اہلیار کی طرف اشارہ کیا تو فائق صاحب جیسے پھر بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ اہلیار نے مسکرا کر پلکوں کو خم سے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ خود ہی اٹھ گئے۔ میرا اہلیار اور سمین کا بچہ۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائے تو ثاقب اور اہلیار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ آپ کا پوتا اپنے دادا سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہے ڈیڈ، اب جلدی سے اچھے ہو جائیں۔ اہلیار نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو فائق صاحب ایک دم سے اہلیار کے شانے پر سرک کر بے آواز رونا شروع ہوئے تھے۔ ان کے اس وقت کیا احساسات تھے اہلیار اچھے سے سمجھ سکتا تھا خود، وہی جذبات تو اس کے دل میں بھی مچل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ثاقب خاموشی سے کھڑے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگے۔ جو قیامت ان کے گھر پر بیتی تھی، جس طوفان سے وہ لوگ کچھ دیر پہلے سے گزرے تھے، یہ اس کے اثرات تھے۔ ڈیڈ پلیز مت روئیں، سنبھالیں خود کو، اہلیار بھیگی آواز میں کہہ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سمین سے ملنا چاہتا ہوں ایلی، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ خود کو سنبھال کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بے قرار ہوئے۔ سمین ابھی ہوش میں نہیں آئی ہے ڈیڈ، مگر کوئی خطرے کی بات نہیں، ڈاکٹر نے اسے روم میں ابھی شفٹ نہیں کیا ہے۔ مبین انکل بھی آ چکے ہیں، اہلیار تفصیل سے بتا کر مبین صاحب کے آنے کا بھی بتا کر ان کے ہاتھ پیار سے سہلا رہا تھا۔ اسے کس نے بتایا؟ وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ فائق صاحب ان کے منہ سے مبین کے آنے کا سن کر پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ بیٹی ہے نا سمین ان کی، بس انہیں خبر ہو گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں اور اپنے نواسے کو دیکھ کر ساری ٹینشن بھول چکے ہیں۔
بجائے اہلیار کے ثاقب نے خوش دلی سے جواب دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوئے جو ان کے دل میں آج الگ ہی طرح کا خوشنما احساس جگا رہا تھا۔ شور، چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اہلیار مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ سے اترنے میں مدد دینے لگا۔ ثاقب بھی گھوم کر ان دونوں کی طرف آ گئے اور ایک طرف سے انہیں سہارا دیا تھا۔ اہلیار اور ثاقب کے سہارے چلتے ہوئے اس روم تک آئے تھے جہاں ان کی سمین اور اہلیار کی اولاد ان کی منتظر تھی۔ فائق جیسے ہی روم میں داخل ہوئے، مبین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیرت اور دکھ سے اپنے دوست کو دیکھنے لگے۔ ایک ہی دن میں وہ اچانک بوڑھے لگنے لگے تھے۔ مبین کو ان کی حالت سے شوق لگا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف چلے آئے۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے لیے مبین کو فکر مند دیکھ کر فائق نے اہلیار کا ہاتھ چھوڑ کر مبین کے بڑھتے ہاتھ تھام لیے۔ اہلیار اور ثاقب ایک طرف ہٹ گئے۔ فائق کیسے ہو؟ بیٹی کو بجائے سمجھانے کے خود ہی مریض بن گئے۔ مبین نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ سب اپنے گناہوں کی سزا ہے مبین۔ وہ بوقت مسکرائے۔ فائق، بیتی باتوں کو بھلا دینا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ اب بس کرو، ایسا سوچنا جو کچھ ہوا اس میں تمہارا اتنا قصور نہیں تھا جتنا تم نے خود کو سزا دے ڈالی۔ وہ ان کی حالت سے سچ میں بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ نگار کی حرکت کی وجہ سے ان سے ڈھیروں شکوے کرے، مگر فائق کی حالت دیکھ کر ان کے سارے شکوے دور جا سوئے تھے۔ مبین، کیا تم مجھ سے ناراض نہیں کہ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا؟ ان کی آواز ندامت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اہلیار بغور فائق صاحب اور مبین صاحب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تھی ان کی دوستی جسے وقت حالات کبھی توڑ نہیں پائے۔ ناراض تھا مگر اپنے نواسے کو دیکھ کر معاف کر دیا تجھے۔ شکر مناؤ میرے نواسے کا، ورنہ دو ہاتھ تو تم سے کر ہی جاتا۔ مبین صاحب نے ان کے شانوں پر اپنے بازو رکھ کر انہیں اپنے حصار میں لے کر شوخی دکھائی تو ان کے ساتھ ساتھ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فائق، دیکھو میرے پوتے کو، کیسی آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی ماں نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا، نرم کمبل میں لپٹا ہوا چھوٹا سا وجود ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ فائق صاحب کی بےتاب نگاہیں اس وجود پر جم گئی۔ انہوں نے ایک دم سے اسے اپنے اندر جذبات کا سمندر امٹنے کے ساتھ ساتھ ایک توانائی بھی خود میں دوڑتے محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولتا بند کرتا کسمسا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور گلابی ہونٹوں کو بناتا ہوا ننھا سا فرشتہ، ان کی اپنی سمین اور اہلیار کی اولاد، انہوں نے پہلی بار ایسی خوشی محسوس کی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ انہوں نے بازو بڑھائے اور بڑی ماں نے مسکرا کر اس بچے کو ان کے آغوش میں دے دیا۔ فائق صاحب نے جھک کر اس کے چہرے کو چوما اور ان کے دل میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ بہت پیارا ہے نا ہمارا نواسا؟ وہ میرا مطلب ہے تمہارا پوتا پلس نواسا۔ مبین صاحب نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا تو فائق صاحب نے بچے سے نگاہ ہٹا کر سر اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگا کر دور کھڑے اہلیار کو دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا۔ اہلیار ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ میرا پوتا پہلے ہے نواسا، بعد میں ایلی، تم نے دیکھا میرے پوتے کو؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اہلیار کا مان اور بڑھا دیا تھا۔ وہ بچے کو لیے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ڈیڈ، میں سمین کو دیکھ لوں، اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ وہ بہت تیزی سے کہتا ہوا فوراً روم سے نکل گیا۔ تو فائق صاحب کے ساتھ ساتھ سب حیران رہ گئے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ نرس نے آ کر خوشخبری دی تو سب کے چہروں پر اتنی دیر کے بعد سکون اترا تھا۔ کتنے گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اہلیار کا دل بہت تیزی سے دھڑکا، یوں لگا خود کو دی گئی ساری ہمت جواب دے رہی ہو۔ احساس ندامت اتنی شدید تھی کہ پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں۔ ہاتھوں کی پشت سے اس نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پہنچا۔ آؤ چلے۔ فائق صاحب سے اس کی یہ حالت مخفی نہیں رہی تھی۔ اس کے شانے پر محبت سے اپنے ہاتھ پھیرے۔ وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سمین کا سامنا کرنے میں ایسی دقت پیش آئی تھی کہ اس کا اہلیار کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سب کے پیچھے پیچھے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا جہاں اسے اب شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب بے قراری سے سمین کے بیڈ کے اطراف میں جمع ہو گئے۔ اب تک وہ لوگ سمین کو بس شیشے کے پار سے ہی دیکھ پا رہے تھے۔ سمین، بڑی ماں نے بڑی احتیاط سے سمین کی پیشانی چھوتے ہوئے جھک کر آہستہ سے اسے آواز دی تھی۔ وہ اب بھی دواؤں کے اثر سے نیم بے ہوشی سی حالت میں تھی، آنکھیں ہموز بند تھیں۔ سمین، آنکھیں کھولو، ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ اس بار دائیں طرف کھڑی نیلم نے بھی اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نیلم کی آواز سن کر سمین کے اعصاب جاگنا شروع ہو گئے تھے۔
بہت آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی. آنکھیں سوجی ہونے کی وجہ سے اسے آنکھوں کو پورا کھولنے میں مشکل ہو رہی تھی. پہلی بار میں سب کے چہرے دھندلے دھندلے سے نظر آنے لگے تھے. سمین نے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولیں. تھوڑے لمحوں بعد آنکھوں کے سامنے کا منظر صاف ہوا تو اپنے چاروں طرف اسے اپنوں کے مہربان چہرے ہی نظر آئے. بڑی ماں نیلم، ثاقب اور فائق صاحب اور اس کے بابا بھی. اس کی نگاہ ان کے مہربان چہرے پر ٹکی اور پھر ان سے ہوتے ہوئے اس ہستی پر جو اس کی زندگی تھا اور اس کے لیے ہر بار اذیتوں سے لڑا تھا. سمین کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ کچھ تو بولو. اس کی خاموشی سے سبھی پریشان ہوئے جا رہے تھے. مبین صاحب نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو سمین کو دھیرے دھیرے سب یاد آنے لگا. وہ ساری زہریلی باتیں، وہ حقیقت جو اب تک اس سے چھپائی گئی تھی. اس نے باری باری خود سے جڑے تینوں مردوں کو دیکھا. پریشان سے مبین صاحب، پریشان نڈھال اور کچھ خوفزدہ سے فائق صاحب اور اہلیار جن کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی وہ تو اس سے نگاہیں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. مبین صاحب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ بھی چھڑا لیے. اس کی حرکت ان کے دل تڑپ اٹھا. سمین گڑیا، بڑی ماں میں سونا چاہتی ہوں. مبین صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمزور آواز میں بڑی ماں سے کہہ کر آنکھیں موند گئی تو مبین صاحب کے ساتھ ساتھ فائق صاحب کے دل پر چھریاں سی چلی تھیں. وہ ان دونوں سے بدگمان ہو گئی تھی. بس یہی ایک ڈر تو تھا ان دونوں کو. مبین صاحب خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. خاموشی سے سب دیکھتے ہوئے اہلیار نے ایک دم سے مبین صاحب کا فقط چہرہ دیکھا اور پھر تاریکی میں ڈوبتا اپنے ڈیڈ کا چہرہ. وہ ہمیشہ نادان ہی رہے گی.